طیب سے پہلے احوال جانتے ہیں آج اس سماعت کے حوالے سے۔ طیب، کیا کچھ رہا سماعت میں اور کیا ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے؟ جی، آج سماعت جو ہے وہ بڑی سرپرائزنگ سماعت تھی، یعنی کہ آپ کہہ سکتی ہیں حیران کن سماعت تھی۔ اگرچہ سماعت جو ہے وہ پنجاب انتخابات پر رسانی سے متعلق جڑی ہوئی تھی، لیکن چیف جسٹس عمر بندیال نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے متعلق تھے۔ اب وجہ کیا ہوئی کہ وجہ یہ ہوئی کہ جو ہی نظر ثانی کے اوپر سماعت شروع ہوئی اور الیکشن کمیشن کے وکیل آئے اور اس سے پہلے کہ وہ نظر ثانی کے سے متعلق دلائل کا آغاز کرتے تو اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے آج جو ہے وہ اوورال ایک سرپرائز دیا، اور یہ سرپرائز جو ہے وہ نہ صرف ججز کے لیے تھا بلکہ پوری قوم اور عوام کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا کہ جو ہے وہ نظر ثانی قانون جو ہے وہ بن بھی چکا، صدر مملکت نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں اور جمعے سے اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب یہ جو پنجاب انتخابات سے متعلق نظر ثانی کا معاملہ ہے، اس کا پورا سکوپ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس پر جسٹس منیب اختر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے متعلق کہا بھی صحیح کہ اب نظر ثانی قانون کا سن کے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ نظر ثانی کا معاملہ جو ہے وہ یکسر تبدیل بھی ہو چکا، جیسا آپ نے کہا بھی صحیح کہ اب یہ جو نیا قانون بن چکا ہے، اس سے جو ہے وہ نہ صرف پنجاب کے انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ مکمل اس میں نظر ثانی کا معاملہ تبدیل ہو جائے گا، بلکہ جو لوگ نااہل ہو چکے ہیں جہانگیر ترین 184 کے تحت یا نواز شریف، ان کو بھی جو ہے بہت بڑا ریویو جو ہے وہ اس میں ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں سماعت پہ، تو چیف جسٹس نے بھی پھر اس معاملے کی سماعت کرنے کے بجائے یہ معاملہ جو ہے یہ تو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا، لیکن چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جو ہے ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی ہے وہ تشکیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اپنی روایات کے برخلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ حکومت نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے جو ہے جوڈیشل کمیشن تشکیل دی، اور چیف جسٹس کو آج یہ کہنا پڑا کہ ایکسیڈنٹلی، چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ایکسیڈنٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے، دو نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ سینئر ترین جج کو جو ہے وہ اختیارات دے دیے اور ہماری جو سپریم کورٹ کی روایات ہیں آپ نے اس کی پاسداری نہیں کی، تو اسی وجہ سے چیف جسٹس نے کہا کہ عدلی آزادی پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ تیاری کر کے آئیں، اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے متعلق جو کیس ہے وہ بدھ کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو ہم اس معاملے کو جو ہے وہ بدھ کے روز دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے آج بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو روایات ہیں اس کی صرف ہم نے ہی پاسداری نہیں کرنی بلکہ سپریم کے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی پاسداری کرے، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن کی پوری تشکیل جو ہے وہ بقول چیف جسٹس اور 5 رکنی لارجر بینچ کے وہ تشکیل جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ہوئی تھی، جس وجہ سے سپریم کورٹ نے آڈیو لیک جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کیا تھا اور کیس کو 31 مئی تک کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب 31 مئی کو جو اس معاملے پر سماعت ہوگی، تو اسی وجہ سے آج جو پنجاب ریویو کا معاملہ تھا اس میں چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے متعلق معاملے پر جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں اور اٹارنی جنرل کو بھی کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر آپ تیاری کر کے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں جو قاعدے قوانین کو توڑا گیا ان قاعدے اور قوانین کو دوبارہ سے ہم اسی طریقے سے جوڑیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ غصے اور اشتعال سے جو ہے وہ حالات مزید خراب ہوں گے، سمجھداری کے ساتھ جو ہے ہمیں معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں۔ قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا، سب میں شیر جیسی رہا، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ، لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے۔ ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب۔ خوش رہو پاکستان، خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔